یہ میرے سامنے مسلم کی روایت ہے باب رضاعت الکبیر۔ اس میں یہ مسئلہ ذکر ہے کہ آیا کبیر کی رضاعت ثابت ہوتی یا نہیں۔ یعنی ویسے عام مسئلہ تو یہ ہے، اگر کوئی بچہ کسی کا دودھ پیے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی، لیکن جب یہ اس وقت جب اس بچے کی غذا دودھ ہی ہو، کچھ اور نہ ہو۔ اگر اس کی غذا دودھ کے علاوہ کچھ اور بھی ہو، مثلاً 5 سال یا 6 سال کی عمر میں دودھ پیے کسی عورت کا، تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اب اس کا غذا جو ہے وہ دودھ کے علاوہ بھی ہے۔ تو مسلم شریف کی جو روایت ہے میرے سامنے، اس سے کبیر کی رضاعت ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی بھی کسی کا دودھ پیے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے کچھ جوابات۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت سہلة بنت سہیل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت سہلہ جو کہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، انی ارا فی وجہ ابی حذیفہ من دخول سالم، کہ میں دیکھتی ہوں کہ سالم جب گھر داخل ہوتا ہے تو ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے۔ حال یہ وہ حلیفہ، وہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیف ہے، معاہد ہے۔ تو اب میں کیا کروں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سہلہ بنت سہیل کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ارضعیہ، اس کو دودھ پلاؤ۔ جب دودھ آپ پلاؤ گی تو پھر وہ آپ کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ تو حضرت سہلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب میں فرمایا وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ كَبِيرٌ، میں اس کو دودھ کس طرح پلاؤں، وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ، وہ تو ایک بڑا آدمی ہے۔ تو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمانے لگے قد علمت انہ رجل کبیر، مجھے پتہ ہے کہ وہ تو بڑا آدمی ہے۔ اب دیکھیے محدثین نے جو جوابات ذکر کی ہے، ان کے جوابات سے ہٹ کر اگر اس حدیث کے متن پر سوچا جائے تو خود اس متن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبیر کی رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جب اس نے یہ کہا کہ جب وہ گھر داخل ہوتے تو ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے دودھ پلاؤ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تم اسے دودھ پلاؤ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گھر میں 2 لوگ ہی داخل ہو سکتے، ایک وہ جو آپ کا شوہر ہے اور وہ رشتہ دار کہ جن کے ساتھ آپ کی نکاح حرام ہوتا ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے تو وہ گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ رشتہ دار ہے کہ جن کو آپ نے دودھ پلایا، جو آپ کا رضاعی بیٹا ہے، تو آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور حضرت سالم تو نہ آپ کا خونی رشتہ دار ہے کہ جن سے آپ کا نکاح حرام ہو، نہ آپ کا رضاعی بیٹا ہے، تو اگر ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے تو یہ تو عین حکمت کے مطابق ہے۔ اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں ایسے ہی داخل ہو تو پھر آپ اس کو دودھ پلاؤ تو آپ کا محرم بن جائے گا، آپ کا بیٹا بن جائے گا، پھر تو وہ داخل ہوگا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ارضعیہ، تو اس نے کہا کہ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَرَجُلٌ كَبِيرٌ، میں کس طرح اس کو دودھ پلاؤں، تو بڑا آدمی ہے۔ تو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد مسکرا پڑے، بطور مزاح کے مسکرا پڑے کہ جب وہ بڑا آدمی ہے اور آپ کا ایسا رشتہ دار نہیں ہے کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہو، نہ آپ کا رضاعی بیٹا ہے، تو
اگر ابو حذیفہ کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے تو یہ عین حکمت کے مطابق ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، وَإِن كَانَ الْخَطَأُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَإِن كَانَ الصَّوَابُ فَمِنَ اللَّهِ۔ دوسرے چند نکات پر اس حدیث میں محدثین نے باتیں ذکر کی ہے۔ ایک نکتہ یہ ہے کہ آدمی کسی اجنبی عورت کو مس نہیں کر سکتا۔ یہاں پر تو ظاہر بات ہے جب وہ اس کو دودھ پلائے گی تو مس تو لازم آئے گا۔ دوسرا نکتہ، عورت اپنا جسم کسی اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ اور تیسری بات، یہاں پر باقاعدہ وہ مرد اس کو مسح بھی کریں گے بلکہ اس کو چوسے گی بھی، تو اس میں بہت سارے حرام چیزوں کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث، اس کی تو یا وہی توجیہ ہے جو میں نے شروع میں ذکر کی، یا یہ حدیث منسوخ ہے یا یہ اس کی خصوصیت تھی، سالہ بنت سہیل کی خصوصیت تھی۔ لیکن اس میں جو پہلا جواب ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور عین حکمت کے مطابق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔